السلام علیکم یا علی مدر، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء ربک والملک صفا صفا۔ حمد و ثنا اس ذات ذوالجلال کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ توحید کے عنوان سے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ ایک حدیث کی تائید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن ترجمہ پیش کرنے سے پہلے اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ کچھ لوگ مذہب محمد و آل محمد کی شکل کو بیرونی قوتوں کے اشاروں پہ مسخ کرنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ تو اس بنا پر ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا، کیونکہ اس وقت اب تو قصیدوں کی شکل میں بھی یہ چیز لائی جا رہی ہے، اور یہ ایک قسم کا موازنہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے مومنین کو، سادہ مومنین کے سامنے، کہ نبی وہ ہیں جو معراج کے لیے عرش معلیٰ پہ گئے، اور حسین وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو کربلا میں بلا لیا۔ اور ابھی میں ایک ریکارڈنگ سن رہا تھا، بلکہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ بچہ پڑھ رہا تھا کہ جس کے باپ نے خود اس کو قصیدہ لکھ کے دیا، وہ مجھے بعد میں پتہ چلا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ نبی کی معراج عرش معلیٰ پہ ہوتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کی معراج کربلا میں ہوتی ہے۔ اور مومنین اس پہ شاید ان کو اتنا ادراک نہیں ہوتا، وہ جذبات میں آ کر وہ بھی آگے سے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس حوالے سے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہمارا ہدف ہے، نہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم تو اپنے مظلوم مذہب، مظلوم ملت کے ایمان کی حفاظت کی خاطر معصومین کی احادیث کا سہارا لے کر یہ احادیث مومنین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کم از کم ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے ائمہ معصومین کیا فرما رہے ہیں، اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے منبر پر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلایا، وہ در حقیقت یہ جملہ تو کہہ رہا ہے نا، اور یہ جملہ کہہ کر در حقیقت وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ پہلے کربلا میں نہیں تھا، کسی خاص جہت میں موجود تھا، پھر حسین آقا علیہ السلام نے انہیں زمین پہ بلا لیا اور کربلا میں۔ اور ابھی جو قصیدہ کے شعر، مجھے شعر تو وہ یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا میں نے ابھی پیش کیا کہ وہ پڑھا جا رہا تھا کہ اللہ کی معراج کربلا میں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی خرافات بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ شب جمعہ کو اترتا ہے، اور پہلے تمام انبیاء نعوذ باللہ امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں، جب انبیاء فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ اتر کر العیاذ باللہ پھر خدا امام حسین کو سجدہ کرتا ہے۔
یعنی کس حد تک کہ یہ قوم بنی اسرائیل بھی میں تو سمجھتا ہوں شرما جائے اگر جو کچھ یہ کچھ مذہب آل محمد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ اس طرز کے اور بہت سے نظریات ہیں، مثلا جس طرح کہا جاتا ہے کہ چادر تطہیر کے نیچے جب 5 ہستیاں آ گئیں تو جبرائیل نہیں تھے بلکہ خود خداوند متعال آیا اور اس نے کہا، یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اگر کسی نے تقاضا کیا تو ہم یہ شوق بھی اس کا پورا کر دیں گے اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم وہ بھی بتا دیں گے، وہ مشکل نہیں ہے کہ وہ جبرائیل نہیں تھے، وہ تو خود خدا کے کہہ رہا تھا اہل بیت نبوت میں تمہاری چادر کے نیچے آ سکتا ہوں، تو آگے سے آوازی جب نعوذ باللہ جب ہم تمہیں اللہ بنا سکتے ہیں تو تجھے پناہ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو خدا کی نقل و حرکت کو ثابت کرتی ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حرکت کہاں پہ ممکن ہے، حرکت کس کا خاصہ ہے؟ تو موجودات ہیں 2 طرز کے، ایک موجودات مجرد ہیں، ایک موجودات مادی ہیں۔ موجودات مجرد میں حرکت نہیں ہے، وہاں سکون اور حرکت کا تصور نہیں ہے، البتہ موجودات مادی میں حرکت ہے، اور اس حرکت کی متقدمین کے نزدیک 4 قسمیں ہیں، لیکن صدر المطلحین ملا صدر الدین شیرازی نے اسفار اربعہ کے اندر اس کی 5 قسمیں اور اس کی 5ویں قسم بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اصل حرکت ہے وہ حرکت جوہری ہے، اور اس کے بعد حرکت کی ایک قسم ہے جسے حرکت وضعی، حرکت عینی یا حرکت انتقالی کہتے ہیں۔ یہ تینوں ایک قسم کا نام ہے، ایک حرکت کمی ہے، ایک حرکت کیفی ہے، یہ حرکت کی قسمیں ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے یہ وہی بات سمجھے گا، جو ہٹ درمی اپنے ذہن میں لے کے سنے گا یقیناً کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائے گا کہ حرکت جو ہے یہ مادی موجودات کا خاصہ ہے، وہ چاہے حرکت کمی ہو، وہ چاہے حرکت کیفی ہو۔ میں اب ان 4 قسموں یا 5 اقسام کی وضاحت نہیں دے سکوں گا، صرف جو مطلوبہ چیز ہے اس کے لیے 1-2 جملہ بس کہہ دیتا ہوں۔ چاہے حرکت انتقالی ہو، چاہے حرکت کیفی ہو، چاہے حرکت جوہری ہو، یہ مادہ کی خصوصیات میں سے ہے، موجودات مجرد کی خصوصیات میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی بنائی ہوئی موجودات مجردہ ہیں ان میں بھی حرکت نہیں ہے، چاہے جائے کہ خود ذات کبریا میں حرکت پائی جائے۔ اچھا، ان میں سے جو ابھی باقی انشاءاللہ آگے چل کے باقی موضوعات میں حرکت کی باقی اقسام ہم بیان کریں گے، لیکن ابھی ایک قسم جو جملے میں نے بیان کیے ہیں اس سے تعلق جس حرکت کا وہ حرکت انتقالی ہے۔ حرکت انتقالی ہوتی ہے جس میں ایک چیز ایک جگہ پر موجود ہو، دوسری جگہ پر نہ ہو، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر حرکت کر کے ایک دوسری جگہ پہ منتقل ہو جائے، اس کو حرکت انتقالی کہتے ہیں۔ البتہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ جہاں پر پہلے یہ تھی دوسری جگہ پہ نہیں تھی، یہ یہاں سے چلی اور اگلی جگہ پہ چلی گئی تو وہاں منتقل ہوگی، جب وہاں پہنچی تو اب یہاں نہیں ہے، اور جب ادھر ہے تو کسی اور جگہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت انتقالی کی خصوصیات اور یہ موجودات مادی، مثلا ہم حرکت کرتے ہیں تو میں ممبر پر آنے سے پہلے وہاں بیٹھا تھا، تو وہاں تھا تو یہاں نہیں تھا، اب یہاں ہوں تو وہاں نہیں ہوں، یہ حرکت انتقالی ہے۔ یہاں سے اٹھوں گا پھر ادھر چلا جاؤں گا، یہ حرکت انتقال جس میں نقل و انتقال ہو، اور یہ موجودات مادی کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب آیا اللہ رب العزت کے لیے یہ جملے کہنا کہ امام حسین علیہ السلام نے زمین پر بلایا، یا نعوذ باللہ اللہ کی معراج ہے کربلا میں، یا اللہ چادر کے نیچے آیا اور کہا مجھے پناہ دو، تو کہا جب ہم تمہیں اللہ بنا سکتے ہیں، یہ نصیریت بھی نہیں ہے، یہ نصیریت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اور موضوعات انشاءاللہ باقی آئیں گے،
ہم ان کی اوقات ان کو یاد دلائیں گے، اور اسی لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے تاکہ کم از کم مذہب آل محمد کی شکل کو مسخ نہیں ہونے دینا۔ تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ یعنی یہ جتنے جملے بیان کیے جا رہے ہیں اشعار کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں، اور بہت سے خطیب اس وقت اس نہج پہ چلے ہوئے ہیں جو اس طرح کے مطالب بیان کرتے ہیں، تو کیا واقعاً اللہ رب العزت کی ذات ایسے ہی ہے کہ کبھی عرش پہ ہوتی ہے، کبھی زمین پہ ہوتی ہے، کبھی چادر کے نیچے ہوتی ہے؟ تو یہ تو نقل حرکت انتقالی ہے، اور حرکت انتقالی پہلی بات یہ ہے کہ موجودات مادی کے خصوصیات میں سے ہے، یہ موجودات مجرد کی خصوصیات میں سے نہیں ہے کہ اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ موجودات مادی کی خصوصیات میں سے ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کیا واقعاً اللہ گویا جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس طرح منتقل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کو موجودات مادی مانتا ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان میں نور ہے۔ اللہ اپنے آپ کو نور کہتا ہے، کہیں پہ فرماتا ہے هو اللطیف الخبیر، وہ لطیف ہے جس کی ذات میں مادے کا تصور نہیں، وہاں مادے کی خصوصیات کیسے آ گئے؟ وہ ایسا لطیف ہے جو لطافت ذاتی رکھتا ہے، لطافت مادی بھی نہیں رکھتا، چونکہ یہ دو طرز کی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، اکثر کوئی مومنین کہہ بھی رہے ہیں کہ تھوڑا سا آسان ہو، لیکن کچھ چیزیں ہمیں بیان کرنا پڑتی ہیں، اس لیے معافی چاہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ سکالت آ جائے گفتگو کے دوران تو اپنے سامعین سے، ناظرین سے معذرت چاہتے ہیں۔ یہ لطافت ذاتی ہے۔ اللہ رب العزت جب یہ حرکت کرتا ہے تو کیا اس میں مادہ چلا جاتا ہے؟ چونکہ حرکت مادے کی خصوصیات میں سے، اور اللہ کہتا ہے میں تو نور ہوں، اور نور بھی اس طرح کہ جس کی شکل تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتی، جو تمہارے ذہن میں چلا آئے کسی شکل کے ساتھ۔ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے یا تمہارے ذہن کے اندر آ جائے کسی تصویر کے ساتھ، میرے پانچویں امام فرماتے ہیں سمجھ لینا وہ تمہاری جیسی مخلوق ہے، تمہارا خالق نہیں ہے۔ اور اگلی بات سن لیں، 2-4-5 منٹ شاید آج گفتگو لمبی ہو جائے کیونکہ کچھ حدیث مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ یہ اللہ کی نقل و حرکت کے لیے سب سے پہلے کون سی قوم ہے جس نے یہ عقیدہ اپنایا ہے؟ وہ کون سی قوم؟ قرآن کو پڑھیں، محور ہے قرآن۔ اللہ رب العزت ایک قوم کی خصوصیت بیان کر رہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو قوم کے افراد کہنے لگے اللہ کو کہو کہ ہمارے سامنے آئے، ہم اس کو دیکھیں۔ سامنے آئے گا یعنی اس میں بہت سی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قوم یہود یہ تقاضا کر کے، یہ سوال کر کے خدا کی جسمانیت کے قائل ہو رہے ہیں۔ نمبر 2 وہ خدا کی رویت کے قائل ہو رہے ہیں۔ نمبر 3 خدا کی نقل و حرکت کے قائل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جناب قوم یہود پہلی قوم ہے جو اللہ کی نقل و انتقال کی قائل ہوئی ہے، اللہ کی تجسیم اور جسم و جسمانیت کی قائل ہوئی ہے، اور خدا کی رویت کی قائل ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان نظریات کی بنا پر انہیں قرآن کے اندر ظالم بھی کہا ہے، انہیں کافر بھی کہا ہے۔ اب آ جائے، میں چونکہ بہت چاہتے ہوئے کہ بھی اختصار ہو، لیکن تھوڑی سی گفتگو اگر لمبی بھی ہو جائے تو معافی چاہ رہا ہوں، بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ کیا واقعاً خدا بند متعال، کیا واقعاً میرے آئمہ معصومین نے میرے لیے یہ عقائد مجھے بیان کیے ہیں میرے سامنے؟ آج تک ہم دوسرے فرق کو کہتے تھے کہ تم خدا کے لیے یہ عقیدے رکھتے ہو جو قوم یہود کا عقیدہ ہے، اور آج وہی چیزیں ہمارے ممبر پر MI6 اور CIA کے اشاروں پر اور ان کے ڈالرز اور پاؤنڈ کے طاقت کی بنا پر یہ ہمارے ممبر پہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ہمارے قوم کو ایمان کو متزلزل کیا جا رہا ہے۔ سامعین گرامی، ایک مرتبہ ذرا غور کریں، ان نظریات جاتے کہاں پہ ہیں؟ کس کے ساتھ میچ کرتے ہیں؟ میں نے چونکہ دقت کے ساتھ اس کو سٹڈی کیا تو 21
21 فرقوں کے عقائد ہمارے منبر پہ بیان ہو رہے، اور ان 21 فرقوں پر ہی اہل بیت نے لعنت کی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم وہ فرق بھی بیان کریں گے، ان کے نظریات بھی بیان کریں گے، جو بیان ہو رہا ہے وہ بھی ثابت کریں گے۔ لیکن آج صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر اس طرح حرکت کرتا ہے تو پھر وہ موجود مادی ہوگا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ تو اگر وہ مادی موجود ہے، موجود مادی ہے، تو پھر لطیف کیوں کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ جبکہ وہ تو کہہ رہا ہے هو اللطیف الخبیر، وہ لطیف بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ تو نور ہے، اور نور بھی وہ کہ جو حدوث کی وجہ سے قائم نہیں ہوا، حدوث کے بعد نہیں، جو جس میں قدم ہے۔ اب تھوڑا سا احادیث کی طرف بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلدی سے 2-3 احادیث میں بیان کر دوں تاکہ کوئی تخریب کار مومنین کے ایمان کو متزلزل نہ کر پائے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت سورہ الفجر کی آیت نمبر 22 میں فرما رہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس آیت کو لے کر لوگ کہتے ہیں اللہ آیا اور ملائکہ قیامت کے دن۔ یہاں پہ ماضی ہے لیکن استقبال کے معنی میں آ رہا ہے کہ جب اللہ اور ملائکہ صف در صف آئیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ کوئی تخریب کار کر سکتا ہے، قوم یہود کا نمائندہ تو کر سکتا ہے، لیکن میرے امام نے ترجمہ اس کا کیا کیا، میں یہی بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ کتاب ہے توحید صدوق، اگر اس کو بڑا کر کے دکھا دیں آپ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر تقریباً 128 ہے، صفحہ 118 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں باب ہے، باب و تفسیر قولہ عز وجل وجاء ربک والملک صفا صفا۔ یہاں پہ ایک حدیث شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور پوری سند اس کی میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابراہیم ابن احمد بن یونس المعازی قال حدثنا احمد بن محمد بن سعید الکوفی الحمدانی قال حدثنا علی بن الحسن بن علی بن فضال عن ابیہ قال سألت الرضا علی بن موسیٰ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ یہ علی ابن حسن اپنے باپ حسن بن علی بن فضال سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میرے باپ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا، میرے آقا مولا یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ الفجر کی آیت نمبر 22، تو مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ فقال علیہ السلام ان اللہ عز وجل لا یوصف بالمجیء والذہاب تعالی عن الانتقال۔ پچھلی گفتگو ذہن میں رکھیں تو ترجمہ بہت خوبصورت ہو کے مجسم ہو جائے گا۔ مطلب کہ حرکت انتقالی وہ ہوتی ہے جو ادھر ہو ادھر، ایک جو بندہ جو بھی حرکت انتقالی کرتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقل و انتقال کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں، اگر ادھر ہے یہاں سے اٹھ کر ادھر جائے گا، کسی انداز میں بھی حرکت ہو تو وہاں پہ چلا جائے گا، تو پھر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، پھر ادھر سے ادھر آئے گا تو پھر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، یعنی یہ حرکت انتقالی جس میں نقل و انتقال۔ تو حسن بن علی بن فضال کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا میرے آقا مولا یہ جو اللہ رب العزت سورہ فجر کی اس آیت نمبر 22 کے اندر فرما رہا ہے کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو مولا اس سے تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارا رب اور ملائکہ آئیں گے صف در صف۔ تو امام فرماتے ہیں ان فقال ان اللہ عز وجل لا یوصف بالمجیء والذہاب تعالی عن الانتقال، کہ اللہ رب العزت وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے
کہ جس کو آنے اور جانے سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ تعالی عن الانتقال، وہ نقل و انتقال سے بہت بلند ہے۔ انما یعنی بذالک، اس سے مراد یہ ہے، امام کہہ رہے وجاء امر ربک والملک صفا صفا، یعنی اس کا مطلب اصل یہ ہے، مراد یہ ہے کہ تیرے رب کا امر آئے گا اور ملائکہ آئیں گے صف در صف، نہ کہ خود ذات کبریا۔ ایک تو حدیث معصوم سے ثابت ہو گیا، کچھ احادیث اور بھی ہیں اسی حوالے سے۔ مثلا یہ حدیث بھی سند بھی موجود ہے، باب کا نام ہے باب نفی المکان والزمان والسکون، کہ خدا کے لیے مکان، زمان، سکون اور حرکت کی نفی میں ایک باب، اس میں ایک حدیث نمبر 7 ہے، وہ بیان کرتے ہیں حدثنا علی بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رضی اللہ عنہ قال حدثنا محمد بن ہارون الصوفی قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ ابو تراب الرویانی عن عبد العظیم ابن عبداللہ الحسنی عن ابراہیم ابن ابی محمود قال قلت للرضا علیہ السلام یا ابن رسول اللہ ما تقول فی الحدیث الذی یرویہ الناس عن رسول اللہ انہ قال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں ترجمہ پیش کرنے سے پہلے، کہ چونکہ پہلی قوم ہے قوم یہود جو خدا کی نقل و حرکت کی قائل ہوئی، پہلی قوم ہے قوم یہود جو خدا کی رویت کا تقاضا کرتی تھی، پہلی قوم ہے قوم یہود جو خدا کی تجسیم کا تقاضا کی قائل ہوئی تھی۔ نقل و حرکت، رویت اور تجسیم، یہ تینوں عقیدے قوم یہود کے، اور پہلی قوم ہے، اور خدا نے انہی عقائد پر ان پہ لعنت کی ہے۔ اب کچھ روایات ہمارے بھائیوں کی کتب میں اس طرح کی پائی جاتی ہیں، اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی، تو اس کے اندر ان کے اندر یہ روایت ہے، چونکہ کعب الاحبار یہ عبداللہ بن سلام یہ وہ تھے جو یہودی عالم تھے، اسلام کا لبادہ اور انہوں نے یہودی نظریات کے انہوں نے مسلمانوں میں پھیلا دیا، اور بڑی پڑی ہیں ہمارے بھائیوں کا مکتب اسی چیزوں پہ بنیاد ہے ان کی، کیا کہ اللہ اترتا ہے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر۔ اور ایک مولانا صاحب ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے جس کے زینے تھے، تو کسی نے پوچھا مولانا یہ بتائیں کہ اللہ کس طرح اترتا ہے، تو وہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر پہلے اس ایک زینے پہ قدم رکھا، پھر نچلے پہ، پھر نچلے پہ، کہا جس طرح میں اترتا ہوں اسی طرح اللہ بھی اترتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مخاطب جو بھی ہے وہ خدا کے لیے اگر حرکت کا قائل ہے تو وہ پہلے اس کو دیکھے صحیح، یہ نہ سوچے کہ کس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ دیکھے کہ کیا خدا واقعاً حرکت سے متصف ہے۔ اب ذرا دیکھنا آئمہ معصومین یہاں پہ کیا فرماتے ہیں۔ ابراہیم بن ابی محمود یہ کہتے میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، اے رسالت مآب کے بیٹے، ما تقول فی الحدیث الذی یرویہ الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ اے میرے آقا مولا یہ فرمائیں، یہ جو لوگ روایت بیان کرتے ہیں آپ کے نانا جان سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ امام الانبیاء رسالت مآب سے، کہ انہوں نے فرمایا تھا ان سے منسوب کر کے کہ اللہ اترتا ہے ہر شب کو 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر، تو مولا آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام کا اب کلام شروع ہوتی، فقال علیہ الصلاۃ والسلام لعن اللہ المحرفین الکلم عن مواضعہ، میرے امام فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں پہ لعنت کرے جو کلام کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس میں تحریف پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کلام معصوم میں یا ہمارے نانا جان کی حدیث میں جو تحریف کرتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے۔ واللہ ما قال رسول اللہ کذالک، امام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم میرے نانا جان نے یوں نہیں کہا، انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی
युनज़्ज़िलु मलकन इला समाइ दुनिया कुल्ल लैलतिन फी सुलुसिल अखीर व लैलतल जुमअति फी अव्वलिल लैल। मेरे इमाम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, मेरे नाना जान ने यूं नहीं कहा, मेरे नाना जान ने तो ये फरमाया था कि अल्लाह एक फरिश्ते को आसमान दुनिया पर नाजिल करता है और हर शब को रात के आखिरी एक सुलस 2/3 हिस्से में नाजिल करता है और जुमा की शब को इब्तिदाए लैल से ही अल्लाह नाजिल करता है। अल्लाह तो फरिश्ते की बात करता है और मेरे नाना जान ने फरिश्ते का तज़किरा किया है कि अल्लाह फरिश्ते को नाजिल करता है, ना कि ये कहा उन्होंने कि अल्लाह खुद नाजिल होता है। आप तवज्जो फरमाएं, जो अल्लाह की हरकत का कायल है, इमाम फरमाते हैं लअनल्लाहुल मुहर्रिफीना अल कलिम अन मवाज़िही, कि जो हमारे नाना जान की कलाम में तहरीफ करते हैं अल्लाह की, उन पर लानत। ये भी तौहीद सुद्दूक है। और बाब नफ़िल मकान व ज़मान व सुकून वल हरकत वल इंतकाल, उसकी हदीस नंबर 7 है। 2 हदीस आपकी खिदमत में पेश होगी, एक हदीस और सुन लें और बस गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये किताब है असूल काफ़ी। इससे बड़ी किताब कुरान हकीम के बाद हमारे पास। अलबत्ता ये बात ज़हन में रखें कि अक्सर मोमिनीन समझते हैं कि किताब बस जी कोई भी हवाला दे दिया, वो हवाला आ गया, बस हमारे लिए काफ़ी। तो मैं अब मोमिनीन को आगाह करना चाहता हूँ कि सिर्फ किताब के अंदर आ जाना ये किफ़ायत नहीं करता कि हम उस पर अकीदा कायम कर लें। हमारा ये नज़रिया है, मिल्लत तशय्यो का मज़हब अहले बैत इस पे खड़ा है कि कुरान के बाद कोई किताब भी ऐसी नहीं है जो अव्वल से आखिर तक मुकम्मल दुरुस्त हो और उस पर अकीदा कायम किया जा सके। मसलन यही हमारी असूल काफ़ी है, फुरूए काफ़ी है, रोज़े काफ़ी है। इसके अंदर 16,000 हदीस हैं, इनमें से 7,500 ज़ईफ़ हदीस हैं। तो हम उनको तो नहीं मानते, ना उन पे अमल करते हैं, ना अकीदा कायम कर सकते। अकीदा कायम करने का एक मयार है, इंशाअल्लाह इस मौजू पे जब आएंगे तो ये भी आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। अभी असूल काफ़ी में इसके सफ़ा नंबर 29 के ऊपर हज़रत मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी अलैहिर्रहमा 20 साल की मेहनत की उस दौर में जब आसार अहले बैत को मिटाया जा रहा था, तो सरकार मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 साल मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र किया और पैदल सफ़र किया। उस दौर में का सफ़र बहुत कठिन, बहुत मुश्किल सफ़र होता था। तो वहाँ पे ये असूल काफ़ी उन्होंने लिखी थी, आसार अहले बैत को ज़ाया होने से महफूज किया। तो उसके अंदर ये सफ़ा नंबर 29 ज़ाहिर है, इसकी ज़रा साइज़ बड़ा है, चाप बड़ी है, तो इसका सफ़ा नंबर, सफ़ा बदल सकता है, अलबत्ता मैं बाब का नाम बता रहा हूँ। कोई भी किताब हो आपके पास, उसका बाब निकाल ले, यही निकलेगा, बाबुल हरकत वल इंतकाल। तौहीद के मुतल्लिक़ है कि हरकत और इंतकाल में एक बाब, उसमें एक हदीस बयान करते हैं। हदीस चूँकि थोड़ी सी तवील है, अलबत्ता मैं उसका कुछ हिस्सा ही आपकी खिदमत में पेश करके आपकी ज़हमत को तमाम कर देता हूँ। कि मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी फरमाते हैं कि मुझसे अनहु रफ़अहु अनिल हसन इब्न राशिद अन याकूब इब्न जाफ़र अन अबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाल ला अक़ूलु इन्नहु क़ाइमुन फ़अज़ीलहु अम मकानिही वला अहुद्दहु बिमकानिन यकूनु फ़ीही वला अहुद्दहु अन यतहर्रक फ़ी शय्इन मिनल अरकान वल जवारिह वला अहुद्दहु बिलफ़्ज़ शक्क फ़मिन वलाकिन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन फ़यकून बिमशीअतिही मिन गैरि तरद्दुदिन फ़ी नफ़्सिन समदन फ़र्दन लम यहतज इला शरीकिन यज़कुरु लहू मुल्कहू वला यफ्तहु लहू अबवाब इल्मिह। कि यहाँ पर इमाम की हदीस नकल करते हैं कि इमाम ने फरमाया कि मैं कभी भी नहीं कहता कि अल्लाह एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो एक जगह को से जगह खाली हो जाती है उसके वजूद से और दूसरी जगह पे वो चला जाता है। और मैं कभी भी नहीं कहता कि अल्लाह की हरकत
اس طرح کوئی کہے کہ اعضاء و جوارح کے ساتھ حرکت ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہ موجودات مادی کی خصوصیات ہیں، ایک جگہ ہو تو دوسری پہ نہیں ہوتا، دوسری پہ ہو تو اگلی جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ موجود مجرد ہے اور تجرد ذاتی رکھتا ہے، جو تجرد ذاتی رکھتا ہے اور پھر وہ جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے هو الواحد القہار، وہ واحد بھی ہے وہ قہار بھی ہے۔ اگر ایک جگہ پہ ہو دوسری جگہ پہ نہ ہو وہ قہار نہیں رہتا، وہ مقہور بن جاتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جائے وہ قہار نہیں ہوتا، مقہور ہوتا ہے۔ تو معصوم کی یہ حدیث آگے مطلب واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ پہ موجود ہے، آتا اور جاتا وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود نہ ہو بلکہ کسی جگہ پر ہو کسی جگہ پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مذہب محمد وآل محمد کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔